نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اور عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے درس کے اندر ہم نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 1 سے لے کے 4 تک اس کا ترجمہ اور تشریح پڑھی تھی۔ انشاءاللہ آج کے درس میں ہم سورہ احزاب کی آیت نمبر 5 سے لے کے 8 تک ترجمہ تشریح اور تفسیر پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک حق اور سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی اور عزیز طلباء کو اپنے امتحانات کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے آیت نمبر 5 کے اندر کیا ارشاد فرمایا، سماعت فرمائیں۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءہم فإخوانکم فی الدین وموالیکم ولیس علیکم جناح فیما اخطأتم به ولکن ما تعمدت قلوبکم وکان اللہ غفورا رحیما۔ مومنوں، ان کے اصلی باپوں کے نام سے پکارا کرو کہ اللہ کے نزدیک یہی بات درست ہے۔ اگر تمہیں ان کے باپوں کے نام معلوم نہ ہوں تو دین میں تمہارے بھائی اور دوست ہیں، اور جو بات تم سے غلطی سے ہو گئی ہو اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں، لیکن جو قصد دلی سے کرو گے اس پر مواخذہ ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 5 کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ جو تمہارے منہ بولے بیٹے ہیں، اور پہلے تم ان کو ان کے اصلی باپوں کے نام کے بجائے جس نے ان کو اپنا متبنہ بنایا ہوا ہے اس کے نام سے پکارتے ہو، تو ایمان والو اصل بات یہ ہے کہ تم ان کو ان کے اصلی ناموں سے پکارا کرو۔ تو پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، کیونکہ رسول اللہ نے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، تو لوگ زید بن محمد کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ جب اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی ان آیات کا نزول فرمایا تو لوگ اب حضرت زید بن حارثہ کو زید بن محمد کے بجائے ان کے اصل والد زید بن حارثہ کے نام کے ساتھ پکارنے لگے۔ یہ زید کتنی قسمتوں والے تھے، اللہ نے ان کو کیا شان عطا فرمائی کہ جب غزوہ موتا کا موقع آتا ہے رسول اللہ ان کو اسلامی لشکر کی سپہ سالاری عطا فرماتے ہیں۔ کیسر روم کا 2 لاکھ کا لشکر، اس کے مقابلے میں مسلمانوں کا جو قلیل تعداد میں لشکر تھا اس کی قیادت حضور حضرت زید کے سپرد فرماتے ہیں۔ حالانکہ اس لشکر کے اندر بہت بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے۔ کیسے بڑے بڑے؟ حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر جیسے، حضرت خالد بن ولید جیسے، حضرت عبداللہ بن رواحہ جیسے، لیکن حضور نے اپنے اس غلام کو اس لشکر کی سپہ سالاری عطا فرمائی، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے سب سے پہلے جس بندے نے اپنی جان آفرین کے سپرد کی وہ حضرت زید بن حارثہ تھے۔ اور اس آیت میں ایک اور بات بھی بیان فرمائے گی کہ اپنے نسب کی حفاظت کرو، کوئی شخص بھی اپنا نسب تبدیل کرنے کی کوشش نہ کرے۔ رسول اللہ کی حدیث طیبہ موجود ہے سیاستہ کے اندر، حضور نے ارشاد فرمایا جو شخص جان بوجھ کے اپنا نسب تبدیل کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دیتے ہیں۔ کہ گفتگو میں جو بات ارادہ اور نیت کے بغیر منہ سے نکل جائے اس پر تو مواخذہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بندہ ارادے کے ساتھ اور نیت کے ساتھ کوئی گفتگو کرے گا اور غلط گفتگو کرے گا تو اس کے اوپر بے شک اس کو گناہ ملے گا۔ لیکن اگر ایسی گفتگو کرنے کے بعد اس کا ضمیر اس کو ملامت کرے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، استغفار کر لے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے تو اللہ کی بخشش بہت وسیع ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آگے آیت نمبر 6 کے اندر ارشاد فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ ترجمہ: پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، اور پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار آپس میں کتاب اللہ کی روح سے
مسلمانوں اور مہاجروں سے ایک دوسرے کے ترکے کے زیادہ حقدار ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے احسان کرنا چاہو تو اور بات ہے۔ یہ حکم کتاب یعنی قرآن میں لکھ دیا گیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کو نجات کی طرف بلاتے ہیں، جبکہ ان کے نفس ان کو ہلاکت کی دعوت دیتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اور میری امت کی مثال اس شخص جیسی ہے کہ جس نے آگ جلائی ہو۔ جب اس نے آگ جلا دی تو مختلف جانور اور مختلف پروانے اس میں گرنے کے لیے دوڑے چلے آ رہے ہوں۔ حضور فرماتے ہیں میں تمہیں تمہاری کمروں سے پکڑ کر اس آگ میں گرنے سے روک رہا ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے۔ اور آگے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، پیغمبر کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کی بیویوں کی شان قرآن کے اندر بیان فرمایا جس طرح ایک بندہ مومن کے اوپر اپنی ماں کا جو اس کی سگی ماں ہے احترام کرنا فرض قرار دیا گیا ہے، اسی طرح نبی کی بیویوں کا احترام بھی ان کے اوپر فرض ہے، کیونکہ نبی جو ہیں وہ امت کے روحانی باپ ہیں اور ان کی بیویاں امت کی روحانی مائیں ہیں۔ جس طرح حقیقی ماں کی گستاخی کرنے والا، بے ادبی کرنے والا وہ عذاب کا مستحق ہے، اسی طرح وہ بدبخت جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کی شان میں گستاخیاں اور بے باکیاں کر رہے ہیں، وہ بھی اسی حکم میں داخل ہیں۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسرا ایک مسئلہ جو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے وہ جو ہے وراثت کا مسئلہ ہے۔ ہجرت کے بعد مہاجرین اور انصار میں اللہ کے پیارے حبیب نے جو مواہات کا رشتہ قائم فرمایا تھا، اب وہ رشتہ ایسا تھا کہ جو وراثت کا سبب کافی عرصے تک بنا رہا، لیکن جب یہ آیات نازل ہوئیں تو وراثت کو صرف حقیقی ورثاء تک جو ہے مقید کر دیا گیا، اور یہ جو مواہات کا رشتہ تھا، یہ جو وراثت کا سبب بن رہا تھا، اس کو ختم کر دیا گیا۔ لیکن اس چیز کا حکم باقی رکھا گیا کہ اگر کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے اپنے مال میں سے اپنے دوستوں کو کوئی چیز دینا چاہتا ہے تو اس سے منع نہیں کیا گیا، یہ ان کے اوپر احسان ہے۔ آیت نمبر 7 کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا اور تم سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے، اور عہد بھی ان سے پکا لیا۔ اس آیت کی تشریح میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام سے ایک وعدہ لیا تھا۔ وہ وعدہ کیا تھا کہ دین کی تبلیغ میں وہ ذرہ برابر بھی غفلت سے، سستی سے، کوتاہی سے کام نہیں لیں گے۔ اور دوسرا، یہاں اللہ رب العزت نے جلیل القدر انبیاء کے نام لیے، اپنے نبی کا نام نہیں لیا، اور اپنے نبی کا جو ذکر ہے وہ تمام انبیاء پہ مقدم رکھا۔ تو اس کی وجہ یہ بیان ہوئی کہ اللہ نے اپنے نبی کی شان اور عظمت کو یہاں پہ بیان فرمایا ہے کہ میرے نبی ان تمام انبیاء سے رتبے کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ ہیں۔ اور دوسری ایک اور چیز بھی یہاں سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت تو سب سے آخر میں ہوئی، لیکن اللہ نے اپنے نبی کی تخلیق تمام انبیاء سے پہلے فرمائی ہے۔ اور آخری آیت کے اندر ارشاد فرمایا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، تاکہ سچ کہنے والوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت کرے، اور اس نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب کچھ مشکل الفاظ کے معنی بھی یہاں پہ موجود ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں۔ جوفن کہتے ہیں دڑ یا پہلو کو۔ دوسرا ہے ادیا، منہ بولا بیٹا، یعنی جو حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، صرف منہ سے کسی دوسرے کے بیٹے کو اپنا بیٹا بنایا گیا ہوتا ہے۔ ادعوہم، ان کو بلاؤ، ان کو پکارو۔ تعمدت، اس ایک عورت نے ارادہ کیا۔ اولو الارحام، رشتہ دار۔ تظاہرون، تم زہار کرتے ہو۔ افواہ، منہ، یہ جمع ہے۔ اقسط،
زیادہ منصفانہ بات، زیادہ عدل و انصاف پر مبنی بات، اولا مقدم زیادہ حق رکھنے والا، مستورہ لکھا ہوا تحریر شدہ۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔